والوں کا بہت مشکور ہوں جو ہمارے امام حسین علیہ السلام کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور ہمارے اس ہر بستی بستی کریا کریا جا کر امام حسین علیہ السلام کے آواز جہاں بھی آواز بلند ہوتی ہے ہمارے یہ حسینی وائس والے جا کر پیغام حسین کو پہنچانے کا زبردست کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں سے یہ جلوس جو نکل رہا ہے سجاد علیہ السلام کربلا میں زندہ رہ گئے تھے، جو ان کے پورا اہل و عیال جب شہید کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کے اہل و عیال کو شہید کر دیا گیا، تو یہ بیمار تھے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن قید کر دیا گیا، اور اس انداز سے قید کیا کہ ننگے پاؤں میں بیڑیاں، زنجیریں، ہتھکڑیاں پہنا کر کوئی 800 کلومیٹر پیدل چلایا گیا۔ اور پھر جب بھی ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ امام آپ کے ساتھ ظلم کہاں زیادہ ہوا، تو یہ بس یہی کہتے تھے کہ شام شام شام۔ لیکن شام کا مطلب کہ شام کا وہ بازار، شام میں جب سیدیانیہ ننگے سر یہ باغارت شخصیت جب وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ دیکھتے تھے تو بس یہ ان کے لیے ایک صرف موت نہیں ہوتی تھی، باقی ہر کچھ ان پر مصیبت گزر گئی تھی۔ تو یہ آواز ہماری، یہ مجلسیں ہماری اس ظالم کے خلاف ہیں، اس ظلم کے خلاف ہیں جو ظالم ہمیشہ مظلوموں پہ کرتا چلا آیا ہے۔ 2009 سے یہ مجلس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ جو راستہ جو ہے یہ مقیمی راستہ یہ 9 سیکٹر سے نکلتا ہے، 216 نمبر میرا نمبر ہے، ہاؤس نمبر، یہاں سے نکل کر یہ نیچے شکیل قریشی کربلائی ہے، اس کے گھر میں جا کر یہ ختام پذیر ہوتا ہے۔ ہوں گے یقیناً کچھ انگریزی نہیں پڑھنے والے ہوں گے، تم سب اپنے اپنی زبانوں میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان کی زبان میں پڑھو نا جس زبان کے وہ ہیں، بھئی وہ جس زبان کے ہیں اس زبان میں پڑھو۔ کہا وہ کوئی ہمارے بنائے ہوئے مولا تھوڑے ہی ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے امام نہیں ہے جو ایک ہی زبان کو جانتے ہیں، وہ چرند کی زبان کو جانتے ہیں، پرندوں کی زبان کو جانتے ہیں۔ یہ زبانیں کیا ہیں ان کے سامنے، اور فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ ہر زبان کو جانتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تم بات کہو، آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں ہر گونگے بیٹے کی زبان سمجھ لیتی ہے، اس کے اشاروں سے سمجھ لیتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے اوپر مہربان شفیق ہے۔ امام اس سے کہیں زیادہ شفیق ہے، مہربان ہے، امام سے زیادہ نبی شفیق ہے، مہربان ہے، اور نبی اور اماموں رسولوں خدا ان کو بھیجنے والا خدا ان سب سے زیادہ شفیق ہے۔ وہ بغیر مانگے وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بھائی صلوات بھیج دے محمد والے محمد والے محمد۔ قرآن مجید کی آیت کل سے مسلسل چل رہی ہے، یہ خواہش تھی، فرمائش تھی، حکم تھا، بہرحال جو کچھ بھی تھا، یا فرش ازا کا تقاضا تھا، یا حالات کا تقاضا تھا۔ شاہ صاحب نے کل مجھ سے یہ کہا کہ جناب فضہ کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، تو عزیزو کیا آپ گھبرا گئے جناب فضہ کے تذکرے سے؟ جب یہاں کنیز اور غلام کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم جیسا مدرسے کے پاس سے گزرنے والا جب گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے، تو جو شہر باب علم سے وابستہ رہی ہو وہ 40 سال اگر قرآن سے گفتگو کر لے تو تعجب کیا ہے؟ اچھا انہوں نے تذکرہ، انہوں نے کیوں گفتگو کی؟ معصومین نے تو کہیں گفتگو نہیں کی۔ معصومین کو چاہیے تھا کہ وہ گفتگو کرتے قرآن میں۔ بتا دیا کہ جب ہم سے قریب ہونے والے، شہر باب علم سے قریب ہونے والے، دروازہ علم سے قریب ہونے والے، دارالحکمہ سے قریب ہونے والے، حکمتوں کے شہر سے وابستہ ہونے والے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، چاہے وہ حبشی کے کیوں نہ ہو۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ خالی مردوں کو ملے گا یہ شرف، یہ عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔
اور مجھے پتہ یہ چلا کہ آج ماشاءاللہ جو ذاکرہ تشریف لائی ہیں انہوں نے بھی جناب فضہ کے حالات بیان کیے ہیں. یہ فضہ بھی کیا واقعا نام تو بیان کیا جا چکا ہے، میمونہ ہے، حبش کی رہنے والی ہیں، خاندان نوبیہ سے تعلق رکھتی ہیں، نسل جناب زکریا سے آپ کا تعلق ہے. اور سورہ مریم جو 19واں پارہ ہے اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور پھر 29ویں پارے میں سورہ دہر جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر کے 32 آیتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی جناب فضہ کا تذکرہ ہے. تاریخ نے میمونہ لکھا، قرآن نے نام فضہ لکھا. قرآن نے فضہ رکھا یا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فضہ رکھا؟ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے علم کا مشاہدہ کرانے کے لیے، اپنے علم کو اجاگر کرانے کے لیے، اپنے علم کا لوہا منوانے کے لیے، اپنی صفت کو تسلیم کرانے کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ نوحہ اچھا پڑھتے ہیں، یہ سلام اچھا پڑھتے ہیں، یہ قصیدہ اچھا پڑھتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یہ جب تک پتہ نہیں چلتا جب تک یہ ہمارے سامنے نہ پڑھتے. جب پڑھا تو ہم نے کہا بہت اچھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو جناب فضہ اگر اپنے فن کا مظاہرہ نہ کرتی تو نام نہ پڑھتا. انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اب جو تیار کر کے لائی کہا اچھا تم اس فن کو جانتی ہو؟ کیا تم اس فن کو جانتی ہو؟ کہا مولا میں نہیں بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا ہے، یہ کوئی اور ہوں گے جو بنائے تو کوئی اور نام اپنا لے. جی مولا میں نہیں بنایا ہے. کہا پھر آج سے تم میمونہ نہیں ہو، تم فضہ ہو. قرآن مجید کے 29ویں پارے سورہ دہر میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن نے بیان کر دیا کہ نام فضہ ہے. رکھا کس نے تھا؟ مولا نے نام رکھا. آ گیا قرآن میں، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں آیا سمجھ میں؟ اے میرے نوجوانوں پہنچ گئے نا؟ یعنی علی اگر بول دے، علی اگر بول دے تو قرآن میں اس کی سند بن جائے. پتہ یہ چلا یہ عمل کرتے جاتے ہیں، ادھر سے قرآن ہوتا چلا جاتا ہے، نازل ہوتا چلا آتا ہے. صلوات مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ میں جو مدینے میں ہے، مکے میں. ہاں حکومت 5 سال تقریباً آپ نے کی ہے شام میں. حکومت کہاں کی ہے آپ نے؟ کوفے میں. ساتھ میں بھی فیملی تھے نا، فیملی ساتھ میں. فیملی میں سبھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی عیال سب ہوتے ہیں. وہاں پہنچی جناب زینب ساتھ ساتھ، جناب ام کلثوم ساتھ ساتھ. اب وطن میں رہ کر کے تو آسان ہے کہ چچا کے یہاں، خالو کے یہاں، پھوپا کے یہاں، ماسی کے یہاں، کسی کے یہاں چلے جاؤ. پردیس میں آدمی کس کے یہاں جائے؟ جناب زینب نے درس دینا شروع کیا. درس دیا عورتوں کو یا مردوں کو؟ درس دیا عورتوں کو، اثر مردوں پر ہوا. آئے 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 آئے. درس دیا عورتوں کو، اثر مردوں پہ ہوا. اس لیے کہ اسی اعتبار سے
گھر میں عورتیں عمل کرنے لگی، مرد پوچھنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب نے بتایا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب نے کر کے دکھایا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کا کمال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آل محمد کی بیٹیاں، اگر آل محمد کی گھر کی عورتیں گھروں میں عمل انجام دینے لگے تو باہر مردوں پہ اثر ہونے لگتا ہے۔ بے صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ کوفے کے اندر درس دیا، ہر زبان پر تذکرہ ہے، تفسیر قرآن بیان کر رہی ہے زینب۔ گئے مولا کے پاس، بڑا انقلاب آ گیا، مولا ہمارے گھروں میں عورتیں اپنا ٹائم ٹیبل درست کر چکی ہیں، اپنا نظام الاوقات مرتب کر چکی ہیں، اپنے ٹائم کے حساب سے بڑے اچھے انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، قرآن کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہی ہیں، ماتم کے ٹائم ماتم کر رہی ہیں، ہر ٹائم ہر کام سے بالکل ہر کام اپنے ٹائم پر ہو رہا ہے۔ ہم جناب زینب کے فالوورز ہیں، مولا حسین کے فالوورز ہیں، مولا علی کے فالوورز ہیں۔ مولا علی کو ضربت بھی لگی تھی نا کہیں، کہاں لگی تھی؟ مسجد میں۔ کون سی نماز میں؟ جی صبح کی نماز میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں صبح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مولا کی ضربت لگی تھی نا۔ سوچئے آپ، صبح کی نماز جب علی نے پڑھی ہے تو علی والے کیسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جس کا فالوورز ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کرے؟ یہ بیویاں جو نیاز بناتی ہیں، نظر بناتی ہیں، کس کی؟ مولا کی۔ کیوں؟ مولا کی شہادت ہو گئی۔ کس لیے؟ ذاتی رنجش، ذاتی جھگڑا، ذاتی فساد، خاندانی تنازع، زمین کا بٹوارا، نیچے والا حصہ انہیں کیوں دے دیا، اوپر والا مجھے کیوں دیا، دائیں طرف کا مجھے ملنا چاہیے تھا، ان کو کیوں دے دیا؟ یہ کوئی جھگڑا؟ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ احکام الہی بیان ہو رہا ہے، تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے۔ مردوں پر اثر ہوا، مردوں نے جا کر کے کہا مولا آپ کی بیٹی نے کمال کر دیا، مولا آپ کی بیٹی نے نیا انقلاب برپا کر دیا، مولا آپ کی بیٹی نے ہمارے گھروں میں عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مائیں چاہے تو اپنی نسلوں کو گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر پروان چڑھا کر ایسے بھیج سکتی ہے کہ یہ امن کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، یہ عالم ہو سکتے ہیں، یہ مفسر ہو سکتے ہیں، یہ عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، آپ نے دیکھا پنجابی زبان میں بھی یہاں پڑھنے والے موجود تھے، یہاں ان کو پڑھنے کی دیر ہے، انہیں سمجھنے کی دیر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب جب سب نے کہا تو مولا آئے گھر، شہزادی میری بیٹی، اے میری لاڈلی، اے باپ کی زینت زینب، اے باپ کی زینت زینب، 4 سال کی عمر ہے یا 2.5 سال کی عمر ہے جو مورخین نے لکھا۔ جناب زینب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بیٹی کہو احد، واحد، اللہ ایک ہے۔ جناب زینب نے فرمایا احد یا واحد۔ اس کے بعد عربی میں کہا اثنین، کہو 2۔ زینب نے کیا کہا؟ کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ میری بیٹی بولو تو صحیح، ایک کے بعد آگے کیوں نہیں بولتی ہو؟ کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اب اس زبان سے 2 کیسے کہہ دوں؟ اتنی بڑی مواحدہ ہے زینب، اتنا ہی اعتبار تھا حسین کو، اتنا ہی اعتبار تھا رسول کو، اتنا ہی اعتبار تھا علی کو۔ کبھی تو شرط رکھی تھی عبداللہ سے، اے عبداللہ اگر حسین جانے لگے اور زینب ساتھ جائے تو روکنا مت، اس لیے کہ آدھا کام حسین کریں گے اور بچا ہوا کام زینب کرے گی۔ جناب زینب نے
کہا بابا تفسیر بیان کرتی ہوں. کہاں تک پہنچ گئی؟ کہا بابا سورہ مریم تک پہنچ گئی ہوں. کہا بیٹا ذرا سناؤ. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. کہا بابا یہ تو حروف مقطعات ہیں. بابا یہ تو حروف مقطعات ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. مولا نے کہا میرے بیٹا کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت ہے، یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد آتش ہے، اور سواد سے مراد صبر ہے. یہ کربلا میں اس کی تفسیر نمایاں ہوگی، واضح ہوگی. یزید کربلا بپا کرے گا مگر تیرا بھائی حسین صبر کے ذریعے سے اس کو ختم کر دے گا. حسین کی شہادت تو ضرور ہوگی مگر حسین کی شہادت میں جس طرح حسین کو صبر کرنا ہے میری بیٹی تجھے بھی صبر کرنا ہے. زینب نے صبر کیا. صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یزید کا نام لیا تو جا رہا ہے مگر اچھائی کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ. حسین کا نام لیا جا رہا ہے اچھائی کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کربلا نے دونوں کریکٹروں کو بچا کے رکھا. برے کریکٹر کا نام یزید ہے، اچھے کریکٹر کا نام حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا. کربلا ہے کربلا ہے کربلا. نہیں رہبر ماں نہیں در سر ماں. امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد. بات تو صحیح ہے. کربلا واقعاً حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا سبق دیتی ہے. اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا. بڑے اچھے اچھے دیکھیں کیسے کیسے لفظ آ گئے. کتنے خمینی مارو گے ہر گھر سے خمینی نکلے گا، کتنے حسینی مارو گے ہر گھر سے حسینی نکلے گا. ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، امریکہ اور اسرائیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل ہیں. امریکہ اور اسرائیل. یہ کیا ہوا؟ ظلم بڑا مگر ظلم کو اجاگر کرنے والی قوم اللہ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہے. ظلم کو اجاگر کرنے والی قوم اللہ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہے. لہذا یہ سورہ مریم کی آیتیں تذکرہ جناب فضہ اور تذکرہ شہادت امام زین العابدین اتفاق سے ایک جگہ جمع ہوا. اور اب جب ایک جگہ جمع ہوا تو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیں کربلا میں شہادت ہوئی ہے. خاندان تاراج ہوا ہے، سمجھ رہا ہے میں نے ختم کر دیا مگر اس لنگر انسانیت کو جو بیمار بچا کر کے لے آئے اسے سید سجاد کہتے ہیں. خود دعاؤں کا وہ صحیفہ جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا موجود ہے. میں چاہتا تھا کہ اس کے کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کر دوں مگر گرمی کی شدت اور بے پناہ طوالت مجلس کی آپ کو بیٹھنے پر مجبور کر دیا مگر یہ کہ آپ اس کے متحمل نہیں ہیں اور ہو پا رہے ہیں. تھوڑا سا حالات حاضرہ سے بھی میں قریب ہونا چاہتا تھا لیکن یہ سمجھ لیجئے آپ یہ جرات یہ ہمت اگر ملتی ہے. مولانا ادھر آجائے تشریف لائیے ادھر جی ہے سایہ ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. تو یہ تذکرہ جو ہے یقیناً اسی فرش عزا کی مناسبت سے اور اس تاریخ کی مناسبت سے اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. ظلم ہوا تو بیان ہو رہا ہے اور جب 1353 سال کے بعد بیان ہو رہا ہے تو کیا کوئی اکتایا؟
کسی کو گھبراہٹ ہوئی؟ جلیل شاہ صاحب جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو کیا اتنے لوگ موجود تھے؟ کیا اتنے انتظامات تھے؟ نہیں. آپ نے سلسلہ شروع کیا، نیت ٹھیک تھی، حوصلہ اچھا تھا، آواز میں دم تھا، خلوص تھا. آپ نے بلایا، لوگ چلے آئے. اسی لیے کہ دیکھا آپ نے میدان کربلا میں بھی حسین نے صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. جناب ابراہیم نے بھی صدا بلند کی تھی. آج وہاں بھی ہزاروں کیا لاکھوں حاجی پہنچ رہے ہیں طواف خانہ کعبہ کرنے، اور یہاں بھی کروڑوں پہنچ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا جو کعبے کو بچا لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو صدائے حسین ابن علی کو بچا لے اسے شیعان حیدر مولائے کائنات کہتے ہیں، شیعان حسین ابن علی کہتے ہیں، اور موالیان حیدر کرار کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جناب زینب نے بتایا بابا سورہ مریم تک پہنچ گئی. کہا بیٹی اس کا مطلب یہ ہے، ان حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری گھر کی عورتوں کو بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، علم سے وابستہ ہونا چاہیے. جناب فضہ کو صرف اس لیے بطور نمونہ آگے رکھا گیا کہ یہ تو صاحب آل محمد ہیں، یہ تو پڑھ ہی سکتے تھے. نہیں، اگر کنیز بھی، غلام بھی دوسرے ملک سے آنے کے بعد عملی طور پر ان سے وابستہ ہو جائے، عمل میں نکھار پیدا ہو جائے، تو اگر حبش سے فضہ آئیں گی تو اماں کہلائیں گی، اور اگر فارس سے سلمان آئیں گے تو ہم اہل بیت میں شامل ہو جائیں گے. شرط عمل کی ہے، اور اگر یہ عمل بڑھتا چلا جائے گا تو خالی عورتوں ہی کو نہیں اپنایا جائے گا، مردوں کو بھی اپنایا جائے گا. یہی وجہ ہے امام سید سجاد سے جب وصیت کی تھی تو یہی کہا تھا، بیٹا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. امام سید سجاد نے جو کردار پیش کیا ہے میدان کربلا میں، اللہ کی خواہش کیا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. کیا کیا؟ آل محمد کو خلق کیا، آل محمد کے نور کو ظاہر کیا، آشکار کیا، حویدہ کیا. اور جب جناب رسول خدا نے چاہا کہ میں اپنی تحریک کو آگے بڑھاؤں، اپنے مشن کو آگے بڑھاؤں، اپنی ذمہ داری کو آگے بڑھاؤں، کار نبوت کو آگے بڑھاؤں، کار رسالت کو آگے بڑھاؤں، تو کیا کیا؟ خواہش کی، پالنے والے مجھے ناصر چاہیے، مجھے مددگار چاہیے. اللہ کو بھی چاہیے مددگار آل محمد کی شکل میں. اگر اے محمد میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. مجھے اپنے آپ کو پہچانوانا ہوا تو آپ کو زندگی دی، آپ کو ظہور بخشا، آپ کو بھیجا، آپ کی تخلیق وجود میں آئی. رسول خدا نے فرمایا سنت الہی یہ ہے، تو میں بھی ناصر و مددگار مانگتا ہوں، مگر پالنے والے تجھ سے مانگتا ہوں، تیری بارگاہ سے چاہتا ہوں. تمنا علی کیا ہے؟ تمنا علی ہے عباس. تاریخ آپ کے پیش نظر جناب سیدہ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی. جناب سیدہ کی خواہش ہے جناب زینب. جناب زینب کا نام یہ تاریخ کے اوراق پلٹنے کے بعد دیکھیں آپ، 30واں دن ہے، رسول اسلام تشریف لائے. کیا نام رکھا بچی کا کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے؟ آقا آپ کا انتظار ہے، بابا آپ کا انتظار ہے، نام آپ رکھیں. کہا یہ بیٹی تو اپنے باپ کی زینت ہے، یہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے، لہذا نام زینب.
زین اب اپنے باپ کی زینت نام رکھا گیا۔ تو جس گھر میں اتنی احتیاط ہو کہ اپنے بزرگوں کے بغیر قدم نہ اٹھا سکیں، اس قوم کے اندر یہ جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ اپنے عالموں کے بغیر کر لے؟ اپنا کوئی فیصلہ عالموں کے بغیر نہ کیجئے۔ اگر عالموں کے بغیر کریں گے تو ایسے ہی رسوا ہو جائیں گے جیسے اس سے پہلے باقی دنیا میں ہوتے رہے ہیں، تاریخ میں ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں سب تاریخ بتانے والے کوئی اور نہیں ہیں، یہی مدرسوں میں رہ کر کے پتلی دال کھانے والے لوگ، ہاں موٹے کنارے کی کھانے والے روٹیاں لوگ، موٹے چاول کھا کر کے پڑھنے والے لوگ۔ میں مولوی نما کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو در مولا سے جڑا ہوا ہو۔ مولا کی بغاوت کرنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بھٹیارا تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی پیشہ ور تو ہو سکتا ہے، مگر جو مولا کا کھاتا ہے وہ مولا ہی کا کھاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بھئی اللہ کے یہاں سے آپ آئے ضرور ہیں، مگر کبھی سمجھنے کے لیے دین کو اللہ کے پاس گئے؟ اماموں کے ماننے والے ضرور ہیں، کسی امام سے کیا ملاقات ہوئی ہے؟ کسی رسول کو خواب میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کسی صحابی سے مل کے آئے ہو؟ صحابی سے بھی نہیں مل کے آئے ہو۔ پھر تمہیں دین کا پتہ ہے، کس نے بتایا دین؟ یہ دین کیا ہے؟ عزیزو یہ دین بتایا انہی علماء نے۔ آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، ناخن کب کاٹنے ہیں، بال کب کاٹنے ہیں، لباس کیسا پہننا ہے، اور یہ سب سبق آل محمد سے ملا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ، حسنین علیہ السلام نے باقاعدہ اس وقت کے ایک بزرگوں کو جب وضو غلط کرتے ہوئے دیکھا تو یہ نہیں کہا بڈھائے تجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا؟ کہا بزرگوار ہم دونوں بھائیوں کا فیصلہ کر دیجئے، بتا دیجئے، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، یہ بتائیے ہمارا وضو کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ یہ بزرگوار سمجھ گئے کہ یہ شہزادے ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یہ شہزادے ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ غور سے دیکھنا شروع کیا، اور اب جو غور سے دیکھا تو برجستہ کہا شہزادو آپ کا وضو صحیح تھا، میرا وضو غلط تھا، آپ نے اصلاح کر دی، بڑا اچھا کیا۔ بس میرے عزیزو جب مجلس میں لوگ آ جائیں، جب مسجد میں لوگ آ جائیں تو آپ ان کے اوپر طنز اس انداز میں نہ کریں کہ وہ آنے کے بجائے اور دور بھاگ جائیں۔ بڑے پیار سے بات کرو، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرو، مسائل سمجھاؤ، کہیں غلطی اگر کر بیٹھے ہیں تو انہیں اپنے قریب لاؤ۔ امام حسن اور امام حسین نے بتا دیا کہ ہم تو وضو اگر غلط ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے، نماز کیسے برداشت کر لیں گے؟ بھائی غلط نماز کیسے برداشت کر لیں گے؟ اور بتا دیا۔ اب یہ آئے امام سید سجاد، اتنی شہادتوں کے بعد بھی نماز پڑھی، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنے غم اٹھانے کے بعد نماز پڑھی؟ اگر نہ پڑھتے تو کیسے سید الساجدین کہلاتے؟ اگر نہ پڑھتے تو کیسے زین العابدین کہلاتے؟ اور دیکھیے خود سے اپنے القاب کو مرتب کر لینا، بنا لینا اور بات ہے، مگر کسی دشمن کی زبان پر آپ کے القاب آ جائیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالت نماز میں ہے مولا سید سجاد، شیطان نے انگوٹھا چبانا شروع کیا، مولا اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، کوئی احساس نہ ہوا۔ ہمارے لیے حکم ہے اگر تمہیں سانپ نظر آ جائے تو نماز توڑ دو، سانپ سے بچو، پہلے ہی سے مار دو۔ مگر مولا جانتے ہیں کہ آنے والا سانپ نہیں ہے، شیطان ہے۔ تو امام جانتا ہے میرے بھائی،
لہذا انگوٹھا چباتا رہا، اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، اور جب کوئی اثر نہ ہوا تو یہ کہتا ہوا چلا انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، آپ عابدین کی زینت ہیں، عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ پتہ یہ چلا عبادت میں خلل ڈالنے والا خود اعتراف کر بیٹھا، عبادت میں خلل ڈالنے والا خود اعتراف کر بیٹھا۔ سب باتیں کر بڑا سید سجاد روتے رہے، بس روتے رہے، سخاوت نہیں کی مولا نے، عبادت نہیں کی مولا نے، ریاضت نہیں کی مولا نے، مولا نے حقوق کو نہیں پہنچایا۔ حالات یہ تھے کہ خاموش رہتے اور پہنچاتے، اور یہی ہوا بھی۔ چاہنے والا آ گیا، مولا بہت پریشان ہوں، فاقہ ہو رہا ہے۔ سامنے وہ حاسد بیٹھا ہوا تھا جو مولا سے دشمنی رکھتا تھا۔ یہ مولا کیا دیں گے، ان کے ہاں تو خود فاقہ ہے، ان کے تو حالات ہی ایسے ہیں، تم یہاں مانگنے آئے ہو۔ کس کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ جس کے سامنے یہ بات کہی جا رہی معلوم ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے در کی روٹیاں وہ لینے آتے ہیں جو کھاتے نہیں ہیں، جس کے در کی روٹیاں وہ لینے آتے ہیں جو کھاتے نہیں ہیں۔ کیا فرشتوں کسی نے روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ورنہ بتاؤ وہ 3 دن تک کون آتے رہے؟ کہاں کے فقیر تھے، کہاں کے سائل تھے، کہاں کے مانگنے والے تھے؟ معلوم یہ ہوا وہ مانگنے والے یہاں کے نہیں تھے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہماری محبت میں اتنے غرق ہیں، ہماری محبت میں اتنے بابر ہیں، ہماری محبت میں اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ہماری محبت میں اتنے راسخ ہیں کہ یہ فاقے کے باوجود، روزے کے باوجود، بھوک ہونے کے باوجود اپنے سامنے کی روٹیاں دے دیتے ہیں۔ روٹیاں تو آج کھا لیتے، کل کو پھر ختم ہو جانا تھی، مگر نہیں، آیتوں کو صبح قیامت تک باقی رہنا تھا۔ یہ 5 روٹیاں 30 آیتیں لے کر کے قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ سلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک دن میں 5 روٹیاں، اور آواز پیچھے آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے۔ 5 روٹیاں ایک دن میں، اور 3 دن میں 15 روٹیاں گئی، 30 آیتیں آ گئیں۔ قرآن مجید صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ایسے ہی جب وہ آیا، دشمن کو موقع ملا، یہ کہاں سے دیں گے، ان کے پاس تو خود ہی کچھ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا نہیں ہے، جب جو کی روٹیاں ہیں، یہ 2 جو کی روٹیاں ہیں، لے جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آنے والا صاحب عقیدہ تھا، بد عقیدہ نہیں تھا۔ آنے والا صاحب عقیدہ تھا، بد عقیدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا، جس نے یہ کہا کہ اللہ اسباب پیدا کرے گا، وہ جانتا تھا یہ اسی خاندان سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، اسی سلسلے سے ہیں، جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اگر دادی کہہ دے، جدہ ماجدہ کہہ دے، درزی لباس لے کر کے آئے گا، تو آنے والا اپنے آپ کو رضوان نہیں کہتا، بلکہ اپنے آپ کو خیاط کہتا ہے۔ لہذا یہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ وہ جانتا تھا مولا نے جو کہا کہ اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ بڑے دنوں سے مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا تھا، بازار میں پہنچا، مچھلی والے سے کہا میرا مچھلی کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے۔ کہا لے لیجئے، ہم تو بیچ رہے ہیں۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ بس یہ 2 روٹیاں دی ہیں، 2 روٹیاں ہیں میرے پاس جو کی، یہ ایک آپ لے لو، یہ ایک آپ لے لو، مجھے مچھلی دے دو۔ ایک مچھلی بہت تعفن بھری، جس کے اندر اسمیل آ رہی تھی، وہ ایک طرف رکھی تھی اور اچھی مچھلیاں ایک طرف رکھی تھی۔ مچھلی فروش نے کہا یہ لے جاؤ، اس نے وہ لے لی، اور اس کے بعد گھر آیا،
بندی خدا لے، میں لے تو آیا ہوں، جلدی سے اس کو تیار کر۔ کہا یہ کیا لے کے آئے ہو، اس کی تو بدبو آ رہی ہے۔ کہا بندی خدا اب لایا ہوں، دیکھ لو۔ بندی خدا نے جیسے ہی اس کا شکم چاک کیا، ایک موتی چمکتا ہوا بیش قیمت اس کے پیٹ سے نکلا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے یہ موتی ایسا ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب یہ موتی لے کر کے بازار میں پہنچا، اب اس سے کیا نہیں مل سکتا تھا، اس کی بھی قیمت وہ کہ جتنی چاہے لے لے۔ میں درمیان کے الفاظ اور واقعے کو طولانی نہ ہو اس لیے بڑے اختصار سے، تاکہ میں بات تمام کر دوں، میرا وقت مکمل ہو رہا ہے تقریباً۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی بیش قیمت موتی نے اس کی گھر کی غربت کو، دل الدر کو، اس کی گھر کے فاقوں کو دور کر دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی کوئی دوسری روٹی کے بدلے بھی شاید کچھ لیا تھا، وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ دوسری روٹی بھی کسی کو دی اور اس کے بدلے میں کچھ لے کر کے آیا۔ اب جو وہ دونوں روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو دونوں روٹی نہ کھا سکے، روٹی لے کر کے دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد کہا بھائی یہ روٹی اپنی لے لو، اور ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ بھی تم لے لو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں امام کا خادم آیا اور آنے کے بعد کہا تمہارا کام ہو گیا ہے، اب ہماری روٹیاں ہمیں واپس کر دو، اس لیے کہ یہ روٹیاں تم سے نہیں کھائی جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا یہ اگر سوکھی روٹی بھی دے دے تو فاقوں کو، جی پریشانی کو، مجبوری کو سوکھی روٹی سے دور کر دیتے ہیں، اور جب سوکھی روٹی سے دور کر دیتے ہیں تو دسترخوان سے کیسے نہیں کر سکتے۔ بلخ شامی کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، آنے والا ہر سال آتا ہے، تحفے لے کر کے آتا ہے، اور یہ بھی مومنہ کہتی ہے ہر سال جس دوست کے لیے تحفے لے کر کے جاتے ہو اس نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا۔ کہا بندی خدا تو نے کیا غضب کر دیا، جو تو نے یہ بات کہی ہے یہ تو میرے مولا کو معلوم ہو گئی، اور واقعاً جب یہ پہنچا دسترخوان لگا تھا، مولا نے کہا آؤ بسم اللہ کھانا کھاؤ، اور امام نے چاہا کہ اپنے ہاتھ دھلائیں، خود سے ہاتھ دھلائیں۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن ہے۔ کہا نہیں، ہاتھ میں دھلاؤں گا۔ مولا کے ہاتھ دھلائے، کہا کچھ لے کر کے جاؤ گے؟ کہا مولا کس کے لیے؟ کہا تمہاری بیوی کی خواہش ہے، ہر سال ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہو، اس مرتبہ لے کے جانا چاہتے ہو۔ اب جو سلفچی میں دیکھا، اب جو ظرف میں دیکھا، اب جو برتن میں دیکھا جس میں دھون تھا، ہاتھ دھلائے جا رہے تھے، تو قیمتی موتی تھے اس میں، زبرجد تھے اس میں، جواہرات تھے اس میں۔ کہا یہ لے جاؤ، لے جانے کے بعد کہنا یہ تمہارے اس مولا نے دیے ہیں جس کے لیے تحفے لے کر کے میرا چاہنے والا آتا ہے۔ بس عزیزو یہ لے کر کے پہنچا۔ مومنہ نے کہا مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آ رہی تھی، راستے میں ملک الموت آ گیا۔ جی ادھر امام علیہ السلام نے باعجاز اس کی زندگی واپس کروائی، تو پتہ یہ چلا کہ مسلح اگر یہ بچھا دے، ٹھوک اگر پہلا علی مار دے، زندگی وہ بھی دے دیتے ہیں، زندگی مسلح بچھا کر کے یہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ امام کی زندگی کے حالات ہمیں بتاتے ہیں دسترخوان سے کیسے وابستہ ہونا ہے، اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے، علم سے کیسے وابستہ ہونا ہے، اور اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بنانا ہے۔ جناب فضہ نے قریب رہ کر کے بتایا علم کیسے حاصل کیا جائے، جناب زینب نے تفسیر بیان کر کے بتایا
کہ تمہیں کس طرح پیش آنا ہے۔ امام سید سجاد نے سخاوت کر کے بتایا تمہیں کیسے عبادت کرنا ہے، تمہیں کس انداز میں گزارا کرنا ہے۔ اور تو اور بچہ کنویں میں گر گیا، ماں بے چین ہے، محلہ اکٹھا ہو گیا، سید سجاد حالت نماز میں ہے، مگر نماز تمام کرنے کے بعد بوڑھے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بچہ کنویں کے اندر ہے۔ امام قریب گئے، لاؤ ہماری امانت ہمیں واپس دے دو، اس لیے کہ جب کنواں یوسف کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو فخر یوسف کو کیسے محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ جناب سید سجاد کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم بھی کم نہ تھے، اور اس تاریخ میں شہید ہونے والے بی بی فضہ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم بھی کم نہ تھے۔ یہ تابوت جو آپ برآمد کرتے ہیں، سجا ہوا، پھول چڑھے ہوئے، خوشبو میں نہایا ہوا، پاک و پاکیزہ کر کے قبلہ رخ احتیاط کے ساتھ باوضو ہو کر کے آپ نے سجایا۔ کیوں سجایا؟ اسی لیے سجایا نا، مولا ہماری آپ سے قربت ہے، آپ پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کے اوپر مگر عزیز و پنجتن پاک علیہم السلام میں جو شرف سید سجاد کو ہے وہ کسی اور امام یا کسی معصوم کو حاصل نہ ہو سکا۔ سید سجاد بعد کربلا شہید ہوئے۔ 1995 میں ولید بن عبد الملک نے زہر دے کر کے شہید کر دیا۔ بے پناہ واقعات ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں مگر ٹائم نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ سید سجاد نے وصیتیں کی جیسے ہر معصوم کرتا آیا ہے۔ وصیت کس سے کی؟ جو کربلا میں 5 سال کی عمر میں ساتھ تھا، اپنے بیٹے محمد باقر سے وصیتیں کی۔ اور اب جو وصیتیں کی تو آپ نے بھی وصیت اپنے بابا سے سنی تھی۔ عزاداری کے فروغ میں جتنا اہم کردار امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کیا ہے، گویا سنت امام محمد باقر ہے عزاداری کو فروغ دینا۔ حبشی غلاموں کو مزدوری پہ لا کر کے امام محمد باقر میدان عرفات میں مجلس کراتے تھے۔ تو یہ مجالس کرنا سنت امام ہے۔ بس وقت کا خیال رہے، تھوڑا سا وقت کو سمیٹیے، وقت کے اندر یہ کام کیجئے تاکہ نہ آنے والوں کو زحمت ہو نہ میزبان کو پریشانی ہو، اور یہ وقت کے اندر کام ہو جائے، دونوں کام ہو جائیں، فرش بھی بچ جائے، سنت بھی ادا ہو جائے، عقیدت بھی پروان چڑھ جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے وصیتیں کی، وصیت ہر معصوم نے کی، رسول خدا کی وصیت پر عمل ہوا۔ جنازے میں چند لوگ، مولا کائنات کی شہادت سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت، چند لوگ، گھر کے لوگ، رات کے سناٹے میں تابوت برآمد ہوا، جنازہ اٹھایا گیا، مولا کائنات کا جنازہ بھی رات ہی میں اٹھایا گیا، مولا کا جنازہ بھی بڑی خاموشی سے اٹھایا گیا۔ زہر کوفہ، پشت کوفہ پر رات کے سناٹے میں مولا کو دفنایا گیا، مگر اس کے بعد حسن مصطفیٰ یہ پنجتن پاک میں بلکہ تاریخ انسانیت میں واحد جنازہ ہے جو گھر سے تو گیا مگر پھر دوبارہ آیا، کیونکہ اس کے اوپر تیر لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ پنجتن پاک میں 4 جنازے آپ کے سامنے، رسول خدا کا جنازہ، مولا کائنات کا جنازہ، بی بی فاطمہ الزہرا کا جنازہ، اور امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ، اور حسین مصطفیٰ، حسین علیہ السلام حسن مصطفیٰ کے بعد بے گور و کفن لاشا۔ ان تمام جنازوں کو سید سجاد جانتے تھے،
نانے کے ساتھ کیا سلوک ہوا، دادا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، چچا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، میرے بابا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہاں وصیتیں کی۔ تاریخ نے لکھا جتنا اچھا جنازہ بعد کربلا اہتمام کے ساتھ جناب سید سجاد کا اٹھایا گیا، اتنا اچھا جنازہ نہ مولا حسن کا اٹھایا گیا، نہ مولا حسین کا اٹھایا گیا، نہ جناب فاطمہ کا اٹھایا گیا۔ عزیزوں کیا مولا کو خیال نہ آیا ہوگا، ارے میرا جنازہ تو اتنی شان سے اٹھایا جا رہا ہے، مگر میرا بابا ارے میدان کربلا میں بے گوئے کفن پڑا رہا، ارے میرے بابا کو کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر عزادارو، ابھی تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے اور یقیناً منتیں وابستہ ہوں گی۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہمارا کوئی پردیس میں نہ جائے، اور پردیس میں جائے تو اس سے اچھی خبر آئے، جنازہ نہ آئے، مگر ہاں عزادارو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے جنازوں کو دفن کے بعد بھی سکون نہ مل سکا، اور جن کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا۔ جنت البقیع میں جہاں 5 معصوموں کی قبر ہے، وہاں سید سجاد کی بھی قبر ہے۔ عزادارو یہ سید سجاد وہ ہیں جو دن میں روئے ہیں، رات میں روئے ہیں، عجیب انداز میں روئے ہیں۔ اگر گھوڑے کو دیکھا، اگر کسی قصاب کو دیکھا کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے یا ذبح کر رہا ہے تو کہا بھیا کیا پانی پلا لیا تھا، اے میرے بھائی کیا پانی پلا لیا تھا، اے میرے بھائی کیا آپ نے اس کو پانی پلا دیا تھا، یہ سوال کرتے تھے۔ عزیزوں روتے رہتے تھے، دن روتے تھے، رات روتے تھے، اور جب کسی نے کہا مولا یہ سوال کیوں کرتے ہو تو آواز دیتے تھے ارے میں وہ مظلوم ہوں جس کا مظلوم بابا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، میرے بابا کو پانی نہیں دیا گیا، میرے بابا کو پیاسا بعد الافا، ارے میرے بابا کو پسے پشت سے ذبح کیا گیا۔ عزیزوں مرثیہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ اگر وضو کرنے بیٹھے تو پانی مضاف ہو گیا۔ ان تمام مرحلوں سے امام گزرے ہیں اور تمام کیفیتوں سے امام نے گزر کے بتا دیا۔ عزادارو ہم پر کتنی مصیبتیں آ جائیں مگر شکر خدا پھر بھی ہے، سجدہ الہی پھر بھی ہے۔ سید سجاد اے امام وقت آج پرسا دینے کے لیے چاہنے والے آئے ہیں، ان عزاداروں کے آنسوؤں کو قبول کر لینا۔ اے مولا یہ تیری غربت کو سلام کرنے آئے ہیں، علیزو سید سجاد کو یاد نہ آیا ہوگا، ارے میرے جنازہ اٹھانے والے موجود ہیں، میرے جزا کو پامال کر دیا گیا، میرے قاسم کو پامال کر دیا گیا، میرا بھیا علی اکبر ایڑیا رگڑ کر میدان کربلا میں دنیا سے چلا گیا۔ میں سیعلم الذین